صحیح حدیث چینل پر جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کریں تاکہ ہمارے بڑے بڑے علماء کی تقریر کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو انسانوں کو بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا۔ جیسی مرضی ویسی زندگی گزارو، یہ معاملہ نہیں رہا۔ بلکہ انسانوں کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، مارگ درشن بتانے کے لیے، جنت و جہنم کو بتانے کے لیے کہ یہ کام کرو گے تو جنت، یہ کام کرو گے تو جہنم، یہ سب بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشیوں، منیوں، پیغمبروں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد بھی بیان کر دیا۔ آئی کچنا کے لوگوں، پورنیا کے لوگوں، سنو غور سے قرآن کی آیتوں کے اوپر دھیان دینا۔ مجھے معلوم ہے تم کھیتی باڑی کیا کرتے ہو، مجھے معلوم ہے بلڈنگیں بنانا شروع کر دیے ہو، مجھے معلوم ہے زندگی کے اندر تم پیسے کمانا تم نے شروع کر دیا ہے اور اپنا بینک بیلنس جمع کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن تم اللہ کے اس مقصد کو بھول چکے ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آئی میرے بندو، آئی میرے بھکتو، ہم نے تمہیں روئے زمین کے اندر، ہم نے تمہیں اس دھرتی کے اندر، اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر ہم نے تمہیں پیدا کیا تو اس وجہ سے کیا ہے اللہ لیعبدون۔ آئی میرے بندو، ہم نے تمہیں اس وجہ سے پیدا کیا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو، میرے سامنے تم سجدہ کرو، قیام میرے لیے کر، رکوع میرے لیے کر، سجدہ میرے لیے کر۔ آئی میرے بندے، اللہ لیعبدون، اسی کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہاں، میرا پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بناتے چلے جاؤ، میرا پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم بینک بیلنس جمع کرتے چلے جاؤ، میرا پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹہ اپنے جسموں کو، اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے میں لگے رہو، میرا پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے الا لیعبدون۔ آئی میرے بندے، ہم نے تمہیں اس وجہ سے پیدا کیا ہے تاکہ تو دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکے۔ یہ مقصد بیان کر دیا، اور اس مقصد کو ظاہر کرنے کے لیے رسول، پیغمبر، رشی منیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ رسولوں کو بھی بھیجا، پیغمبروں کو بھی بھیجا، رشیوں کو، منیوں کو بھی بھیجا۔ نوح سے لے کر کے محمد الرسول اللہ دنیا کے اندر آئے، اور تمام رسولوں نے، تمام پیغمبروں نے، تمام رشیوں نے، تمام منیوں نے اس دنیا والوں سے یہی کہا کہ لوگوں ان اعبدوا اللہ، ہم اس وجہ سے آئے ہوئے تاکہ تمہیں ہم یہ بتا دیں کہ ایک اللہ کی عبادت کر، واجتنبوا الطاغوت، اور شیطان کی عبادت سے بچتا رہا، شیطان کی پیروی نہ کر، ایک اللہ کی عبادت کر۔ نبیوں کا جو سلسلہ دنیا کے اندر جاری رہا، ان تمام نبیوں کا یہی مقصد تھا بھیجنے کا کہ نبی بھی لوگوں کو بتا دیں کہ تمہارے دنیا کے اندر آنے کا، بھیجنے کا، پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی تم عبادت کرتے رہو۔ آخری نبی محمد رسول اللہ بھی اس روئے زمین کے اندر آئے، آپ نے بھی یہی کہا اے لوگوں میں دنیا کے اندر اسی وجہ سے آیا ہوں، اسی وجہ سے میں آیا ہوں، مبشرین و منذرین،
मुंज़िरीन, हम डराने वाले और लोगों को बशारत सुनाने वाले बना करके भेजे गए। या अय्युहन नबी इन्ना रसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ नबी हमने आपको शाहिद भी बनाया है, हमने आपको नज़ीर भी बनाया है, हमने आपको गवाही देने वाला बना करके भेजा है, हमने आपको बशारत देने वाला बना करके भेजा है। क्या आप लोगों को ये बता दें कि जो नेक अमल करेंगे, जो रात की तारीखें में उठ करके नमाज अदा करेंगे, जो अपने मालों का ज़कात अदा करेंगे, जो अपनी नजरों की हिफाजत किया करेंगे, जो कुरान की तिलावत किया करेंगे, जो अपनी जवानी के अंदर नेक अमल करेंगे, मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन, ऐ नबी आप बता दो कि हम डराने वाले और हम तुम्हें बशारत सुनाने वाले बना करके भेजे गए। इन्ना रसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ नबी हमने आपको शाहिद भी बनाया है, हमने आपको नज़ीर भी बनाया है, हमने आपको बशारत सुनाने वाला भी बनाया है। आप ऐसे लोगों को बशारत सुना दें जो रात की तारीखें में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते हैं। आप उन लड़कियों को भी बशारत सुना दें जो लड़कियां पर्दा होकर के अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, जो अपने जिस्मों की पर्दा कर रही हैं, उनके लिए भी आप जन्नत की परवान सुना दो, जन्नत की बशारतें सुना दो। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने एक नहीं दो नहीं बल्कि इसी बात को बताने के लाखों की तादाद में रसूलों को भेजा है। और कुरान की शक्ल में आखिरी जो किताब इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिस किताब को उतारा है वो कुरान है। कुरान, जिस किताब के अंदर कोई शक है ही नहीं। आसमानी जितनी भी ग्रंथ हैं, जितनी भी किताबें हैं, उन तमाम किताबों के अंदर बाकायदा ये लिखा हुआ है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत कर। जितनी भी किताबें हैं, बाइबल उठाओ, बाइबल के अंदर लिखा है विल प्रे द फादर ही शैल यू द अनदर कंपाउंड। और आगे लिखता है उसी बाइबल के अंदर देयर इज नो गॉड, गॉड इज ओनली वन विदाउट सीक्रेट। एक ही अल्लाह, एक ही भगवान, एक ही रब, 2 3 4 5 नहीं। और हिंदू धर्म की बड़ी बड़ी किताबों के अंदर श्रीमद् भागवत पुराण और उसके अलावा दूसरी किताबों के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नेह नाना किंचन। एक ही ब्रह्मा, पूरी दुनिया का रचयिता और रचनाकार बनाने वाला और इस दुनिया को सजाने वाला और इस दुनिया के ऊपर कब्जा जमाने वाला और पूरी दुनिया को कायम रखने वाला सिर्फ एक है, 2 नहीं है। और कहीं इस अंदाज से इस बात को आगाह किया गया, लोगों को बताया गया है यचित्तियो यौमिम्मा नस्तस्मा देवेशोरीरीशा। आई कायनात के लोगों, यचित्तियो यौमिम्मा नस्तस्मा देवेशोरीरीशा, उसी से मांगो, नस्तस्मा देवेशोरीरीशा। यचित्तियो, जो कुछ तुम्हें मांगना उसी अल्लाह से, भगवानों से, परवरदिगार से तुम मांगा करो। नस्तस्मा देवेशु, उसके अलावा कोई देवी देवता, कोई पीर, कोई वली, कोई पीर, कोई वली, कोई बुजुर्ग, नस्तस्मा देवेशु रीरिशा, तुम्हें जर्रा बराबर कुछ भी नहीं, जर्रा भी नहीं, कुछ भी तुम्हें देने वाला नहीं है। नस्तस्मा देवेशु रीरिशा, जर्रा बराबर भी तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। ये तौहीद उसके यहाँ भी है। हिंदू धर्म की किताबों के अंदर ये तौहीद तो है ही। और जब कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कुरान उतारा गया, नाजिल किया गया, तो कुरान करीम जब आप खोलेंगे कुरान, अब बोलिए मौलवी साहब हम अभी थोड़ी खोलेंगे, हम तो रमजान के महीने में खोलते हैं।
जब आप कुरान को खोलेंगे और 8वां पारा खोलेंगे सूरह नाम आयत नंबर 151 151 की आयत नंबर को आप जब पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह से कह रहा है, अल्लाह कह रहा है और नबी से कह रहा है, आई नबी आप कह दो, यानी अल्लाह भी कह रहा है और नबी से भी कह रहा है, नबी तुम भी कह दो, कुल तालो अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्लाह तुशरिकू बिही शैया। ऐ नबी आप ऐलान कर दो, ये अल्लाह तुमसे कह रहा है, अल्लाह तुम्हें कह रहा है, ऐ नबी तुम अपने उम्मतियों से कह दो, क्योंकि ये कुरान तुम्हारे ऊपर नाजिल किया गया है, बल्लिग, ऐ नबी आप कुरान की आयतों को लोगों तक पहुंचा दो, फइल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता, अगर आपने ये काम नहीं किया तो रिसालत को आपने कंप्लीट नहीं किया। ऐ मोहम्मद आप लोगों तक ये बात पहुंचा दो, कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैया, उसको बता दो पूरी कायनात, पूरी धरती, पूरे लोगों को, पूरी जगत के लोगों को, क्योंकि आप जगत पति हैं, आप पूरी दुनिया की मुहाफिज हैं, आपको हमने पूरे कायनात का हमने रसूल बना करके भेजा है, पूरी जमीन वालों को ये बता दो अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम कि अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान ये आयत सुना रहा है, अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान ये तुम्हें बता रहा है, अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर कुछ चीजें हराम कर दी है, हराम की है। रब्बुकुम तुम्हारे रब, रब जानते किसको कहते हैं? रब पता है किसको? रब किसको कहते हैं भाई? रब रब बोलते हैं, अल्लाह को रब बोलते हैं। रब किसको कहते हैं मालूम है? जिसको चाहे उसको रब नहीं बोला जा सकता, रब उसको कहते हैं जब जिस वक्त जहां जितनी जरूरत हो वो तमाम चीजें वो पूरा कर दे। जब जिस वक्त जहां जितनी जरूरत हो उन तमाम चीजों को जो पूरा करने वाला है वही रब है। जहां समंदर के अंदर कोई मशीन नहीं, मछली के पेट में हजरत यूनुस हैं, कोई ऑक्सीजन नहीं है, वैसी जगह पे जब हजरत यूनुस ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने वहां भी उनकी दुआ को सुन लिया, और सुन भी लिया, और अल्लाह ताला ने वहां से उसको निकाल भी दिया। जब जहां जितनी जरूरत हो इन तमाम चीजों को पूरा करने वाला रब है, इन तमाम चीजों को पूरा करने वाला रब्बुल आलमीन है, जो पूरी कायनात का रब है। तुम्हारा रब तुमसे कह रहा है, क्या कह रहा है? ऐ मेरे बंदो, मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैया। ऐ मेरे बंदो, तुम अल्लाह के अलावा किसी को जर्रा बराबर शरीक मत करना, जर्रा बराबर किसी को पार्टनर मत बनाना, जर्रा बराबर किसी को तुम शरीक मत बनाना। अल्लाह तबारक व तआला को जो मकाम है वही मकाम देना चाहिए, जो मर्तबा है वही मर्तबा देना चाहिए। ये नहीं 2-4 साल हुए शादी करने को, 2-4 साल में बेटा बेटी ना हुआ, निकल गया बाबा के पास, निकल गया फला मौलवी के पास, चला गया किसी कब्र के पास, चला गया किसी बाबा के पास, ये बेटा बेटी देंगे, ये तुम्हारा अकीदा है, और तुम इन चक्करों में पढ़ कर के मौलवियों के साथ तुम चले गए और तुमने उसके सामने मांगना शुरू कर दिया। फरमाया हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इन चीजों को हराम किया है। पहली चीज अन तुशरिकू बिही शैया, कि तुम अल्लाह के साथ किसी को जर्रा बराबर पार्टनर बना लो, पार्टनर बना लो, शरीक बना लो, साझी बना लो, ये अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हराम कर दिया है। जिंदगी में कभी भी आपको मुसीबत आए, खुशी में भी हो या गम में हो, हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के ऊपर भरोसा होना चाहिए और उसी का शुक्र अदा होना चाहिए और उसी के ज़ात के ऊपर तवक्कुल और भरोसा भी होना चाहिए। आज हमारे समाज के अंदर हालात देखिए, शिर्क के अलग अलग अड्डे खुले हुए हैं, कहीं पे कोई कुत्ता बाबा, कोई गधा बाबा, और कुछ जगहों पे ये तावीज़ पहन लो तो मालदार,
کچھ جگہوں پہ باقاعدہ یہ اعلان بھی ہوتا ہے کہ بگڑی بنانا، بگڑی سوارنا، بگڑی اور عزت و ذلت دینا یہ تیرا کام ہے، اور قبر کی طرف اشارہ کر کے یہ جملے بولے جاتے ہیں۔ آپ حاجی گلی کو اس جگہ پہ چلے جائیے اور باقاعدہ اسی جگہ پہ وہ بابا رات بھر دن بھر یہی گاتے رہتا ہے، بگڑی بنانا، بگڑی سدھارنا، یہ سب کچھ تیرا کام ہے۔ اور کچھ ہے مسلمان جو چلے بھی جاتے ہیں۔ اب آپ بولیے گا مولوی صاحب پورنیہ کے رہنے والے ہم ہیں، ہم شرک تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو پکے مسلمان ہیں۔ آئی کچنا کے لوگوں، پورنیہ کے لوگوں، کٹیہار بہار کے لوگوں سنو، شرکت تم بھی کرتے ہو، لیکن ہاں شرک کی وضاحت تمہیں معلوم نہیں ہے۔ شرک نہیں معلوم؟ اگر شرک نہیں کرتے تو آج تم بے نمازی نہیں ہوتے، تمہیں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ دکان میں بیٹھا ہوا، اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھنے کے لیے جا نہیں رہے، کیوں؟ ارے مولوی صاحب کسٹمر آ جائیں گے، ہماری دکانداری کم ہو جائے گی، اس وجہ سے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اور آج کسٹمر کے اوپر بھروسہ لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے تم کھیتی کرتے ہو اور کھیتی کرنے میں تم اتنی زیادہ محنت کر رہے ہو اور کھیتی کے چکر میں تم اللہ کو بھول بیٹھے ہو، اللہ کہہ رہا ہے آئی میرے بندو تم کھیتی نہیں کرتے ہو بلکہ کھیتی ہم کرتے ہیں۔ کھیتی تم نہیں کرتے ہو، کھیتی ہم کرتے ہیں۔ تمہاری کیا مجال ہے کہ تم کھیتی کر لو، تم جتنی کوششیں کر لو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کھیتوں کے اندر اناج کو نہ بڑھائے، تمہارے ان کھیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل نہ کرے، اللہ تعالیٰ زیادہ کہیں بارش نازل کر دے، تو میرے بھائیو تمہاری کھیتی کے اندر جو اناج ہے، جو غلہ ہے، وہ سڑ سکتا ہے، وہ خراب ہو سکتا ہے۔ یہ کھیتی تم نہیں بلکہ یہ کھیتی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ کھیتی ہم کرتے ہیں، روزی روٹی ہم کماتے ہیں، دکان ہم چلاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہیں تو آسمان کی طرف روزیاں ملتی ہے، آسمان سے تمہیں روزیاں ملتی ہے، لیکن روزی کے چکر میں، رزق کی چکر میں تم نے رزاق کو بھلا دیا ہے، اور تم نے اپنی زندگی میں شرک کے الگ الگ دروازے کو کھول لیا ہے، الگ الگ دروازے کو کھول لیا ہے، الگ الگ دروازے کو آج مسلمانوں نے کھول لیا ہے۔ جو مسلمان توحید والا ہونا چاہیے، جس کو شرک سے بالکل پاک رہنا چاہیے، آج مسلمانوں کا عقیدہ ہی گڑبڑ ہے۔ ہر اعتبار سے آپ دیکھو یہ حرام ہے اور کتنا بڑا پاپ ہے۔ ذرا بخاری کے اس الفاظ کو سنیے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ ابن عمر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ ذنب اعظم عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا گناہ اللہ کی نظر میں کون سا گناہ ہے، کون سا پاپ ہے کہ جس گناہ کو کرنے کے بعد آدمی کے لیے جہنم کنفرم ہے، جنت وہ جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی وہ گناہ تو ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم اس گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اپنے پریوار کو بچاتے رہیں، ہم خود اس گناہ سے بچتے رہیں۔ ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی وہ گناہ کون سا ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا جرم ہے، جس کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور داخل النار، اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ حرم اللہ الجنہ، اس کے لیے جنت کو حرام کر دے گا۔ اے اللہ کے نبی وہ گناہ تو بتا دیجئے۔ امام کائنات نے گناہ کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک۔ اے عبداللہ ابن عمر تم نے تو سوال کر لیا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ آؤ محمد الرسول اللہ کے ڈکشنری میں اگر تمہیں پتہ کرنا ہو اور محمد الرسول اللہ کی زبان سے اگر تمہیں سننا ہو تو سنو، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب بتائیے، جس نے پیدا کیا، سب کچھ دیا،
ہمارے پاس یہ سانسیں جو ہم لے رہے ہیں اندر کرنے کے بعد یہ باہر ہم کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، نہ اندر کرنے کے نہ باہر کرنے کی۔ اس سانس کا بھی مالک اللہ۔ ہاں ابھی یہ رات گزر رہی ہے، اس کو پتا کہ صبح کا وہ سورج دیکھے یا نہ دیکھے، ایک ایک سانس کا مالک پروردگار ہے۔ عزت کا مالک بھی اللہ، ذلت کا مالک بھی اللہ۔ کتنوں بابا، کتنوں پیر، کتنوں ولی، کتنا بزرگ لگ جائے، اللہ فرماتا ہے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا مالک اللہ۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاجتمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب۔ ائی کائنات کے لوگوں، روئے زمین کے اندر بسنے والوں، پورے دنیا کے لوگ مل کر کے ایک مچھر بنانا چاہیں تو ایک مچھر بھی بنا نہیں سکتے ہیں۔ اور کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر سارے لوگ مل کر کے کسی کو عزت دینا چاہیں تو عزت بھی نہیں دے سکتے۔ سب لوگ مل کر کے کسی کو ذلیل کرنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت دینا چاہے تو پوری کائنات مل کر کے اس کو ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل بھی نہیں کر سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہی ہے ان تجعل للہ ندا وہو خلقک۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، کسی کو پارٹنر بناؤ، کسی کو ساتھی بناؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے اوپر بھروسہ کرو۔ آج اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے مسلمانوں کا۔ اگر بھروسہ ہوتا تو جہیز کا کاروبار ہوتا، جہیز کا کاروبار ہوتا۔ بیٹا پیدا ہوا تو عقیقہ کر لیا، بیٹی پیدا ہوئی تو عقیقہ نہیں۔ بڑا اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان سمجھتا ہے، جب بیٹی کی شادی آئی، بیٹے کی شادی کی بات آئی تو کہاں جہاں پیسے زیادہ ملیں گے وہیں پہ شادی کروں گا، حرام چیزیں کہاں سے آ جائے۔ بس اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، ایمان کتنا کمزور ہے کہ ہم چند روپیوں کے اندر اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ختم اور دوسروں کے اوپر بھروسہ ہم شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کے اوپر یہ بھروسہ اگر کوئی کرتا ہے کہ ڈاکٹر ٹھیک کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ ڈاکٹر کی کیا مجال، ڈاکٹر کی کیا مجال وہ ٹھیک کر دے۔ ہاں ڈاکٹر ایک ذریعہ ہے، ذریعہ ہے، ٹھیک کرنے والا اللہ ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا، یہ غلط ہے، یہی شرک ہے۔ یہ کہو کہ ڈاکٹر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے، یہ توحید ہے۔ اگر تم نے کہا کہ ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا تو یہ شرک ہے۔ میرے بھائیوں ذرا ان جملوں کو غور سے سنو اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ یہ شرک ہے۔ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھو۔ تعویذ پہنایا جاتا اپنے بچوں کو، آپ کے یہاں بھی تعویذ کا سلسلہ ہے کہ نہیں بولے صاحب؟ تعویذ، بچہ پیدا ہوا، ارے بچہ پیدا ہوا، ڈائن بھوت یہ سب لگ جائے گا، اس کی نظر لگ جائے گا، میرا بچہ خراب ہو جائے گا، مر جائے گا، بیمار پڑ جائے گا۔ گیا کسی کٹھ ملا کے پاس، یہ تعویذ دے دو، کتنے کا؟ 10 20 30 40 50 نہیں 100، کتنے کا دے دو؟ زیادہ پاور والا چاہیے تو زیادہ پیسہ دو، کم پاور والا چاہیے تو کم پیسہ دو۔ یہ حال ہے، 50 دیا تو چھوٹا تعویذ، ذرا اور پیسہ بڑھا دیا 100 تو اس سے بڑا تعویذ، 500 دیا تو بڑا تعویذ دے دیا۔ جیسی وہ تعویذ لائے اپنے بچے کے گلے کے اوپر باندھ دیا، اور عقیدہ یہ جب تک یہ تعویذ رہے گا تب تک بچہ بیمار نہیں پڑے گا، تب تک یہ بچہ ڈائن اور بھوت سے محفوظ رہے گا۔ میرے بھائیو، تمہاری کھوپڑی کے اندر یہ دماغ جو ہے، تمہارے سر کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے دماغ دے رکھا ہے، یہ جو تمہارے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں عقل دے رکھی ہے، یہ عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ غور کرو، جس رحم مادر کے اندر بچہ 1 2 نہیں بلکہ 9 مہینے تک بچہ رہتا ہے، جہاں پہ کوئی آکسیجن بھی نہیں ہے، جہاں پہ کوئی ذرہ برابر مدد کرنے والا نہیں ہے، جو اللہ 9 مہینے تک بچے کی
حفاظت کر سکتا ہے، جو اللہ 9 مہینے تک بچے کی حفاظت کر سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، اور تمام بیماریوں سے جو اللہ محفوظ کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ رحم مادر سے نکلنے کے بعد کیا وہ اللہ اس بچے کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، تم نے تو بھی شریک بنا لیا ہے، تم نے بھی کسی اور کے اوپر بھروسہ کر لیا ہے۔ آج مسلمانوں کا عقیدہ یہیں سے گڑبڑاتا ہے، اور ہمارے یہاں اس عقیدے کو گڑبڑوانے میں اور اس عقیدے کو خراب کرنے میں گھر والی کا بہت سارا ہاتھ ہے، گھر والی کا، عورتوں کا، سب سے بڑا ہاتھ عورتوں کا اس کے اندر ہے۔ ٹیکا لگا دیا، ٹیکا لگا دیا، کالا سا دھاگا ادھر چپکا دیا، چھوٹا سا، کیوں چپکایا بھائی؟ کیا یہ جائز ہے؟ کبھی آپ نے کسی عالم سے آپ نے پوچھا یا آپ نے ٹیکا لگایا کیوں بچے کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر نہیں لگائیں گے تو گورا ہے، اچھا ہے، خوبصورت ہے، اگر ٹیکا نہیں لگائیں گے تو بچے کے اوپر نظر پڑ جائے گی۔ تم نے تو یہ سیکھا نہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا جب بچے کو باہر نکالو تو بچے کے چہرے کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر یہ دم کر دیا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا نہیں معلوم مولی صاحب، یہ دعا کہاں سے معلوم رہے گا؟ دعا سیکھیے گا، سنیے گا تب نا۔ آپ کو تو لگا وہ اسی چکر میں یہ ٹیکا لگا دو، یہ دھاگا لگا دو، یہ کر دو، یہ کر دو، بچہ محفوظ نہیں۔ اس سے زیادہ بچہ بیمار پڑے گا اگر اللہ کی ذات کے اوپر تمہیں بھروسہ نہیں ہے تو ہمارے سماج کے اندر یہ بہت بڑی گڑبڑی ہے کہ شرک کا معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا تھا، جب یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے، اور یمن کی طرف گورنر جب بنا کر کے بھیج رہے تھے تو ایسے موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے معاذ ابن جبل، پتہ نہیں آئندہ سال تم سے میری ملاقات ہوگی یا نہ ہوگی، کوئی جانتا نہیں ہے۔ اے معاذ ابن جبل، پتہ نہیں تم مدینہ کے اندر دوبارہ ہو، اور پتہ نہیں تمہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں میرے قبر سے گزرنا پڑے گا، تمہیں میرے قبر سے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت معاذ ابن جبل رونے لگے، حضرت معاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ کوئی بات نہیں ہے، اگر رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مرنے کے بعد مجھ سے ملاقات سب سے پہلے ان لوگوں سے ہوگی جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ اے معاذ، ہم تمہیں توحید بتا رہے ہیں، تم جا رہے ہو یمن کے طرف، اے معاذ اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ جہاں کہیں بھی رہنا تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اے معاذ ان قتلت او حرقت، اے معاذ اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، اگر تمہیں جلا بھی دیا جائے، اگر تمہیں بوٹی بوٹی کر دیا جائے، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ان قتلت او حرقت، یہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ اے معاذ قتل کر لینا گوارا کر لینا، اپنے آپ کو بوٹی کر لینا گوارا کر لینا، جلا لینا یہ سب منظور کر لینا، لیکن اے معاذ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کیونکہ اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا پاپ ہے، اگر تم اس حال میں مر گئے، 1000 تم نے حج کیا، 1000 تم نے عمرے کیے، یا اپنی زندگی میں 1000 نمازیں کیوں تم نے پڑھ لی، اگر تم شرک کی حالت میں مرے تو داخل النار، جہنم کے اندر جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پہلا پیغام بندوں کے نام کہ حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ پہلی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، شرک نہیں کرنا، کسی بھی معاملے میں نہیں کرنا، بیٹا بیٹی نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں، حضرت ابراہیم کو دیکھو، حضرت زکریا کو دیکھو، قرآن تو پڑھتے ہی نہیں نا، حضرت زکریا کو دیکھو کتنے سال، حضرت زکریا 30 سال کی، قرآن کہتا ہے زکریا علیہ السلام 80 سال کے، اور حضرت مریم کی کفالت کر رہے ہیں، حضرت مریم کی کفالت کر رہے ہیں، اور ایک دن مریم کے حجرے اور مریم کے روم کے اندر جب حضرت زکریا داخل ہوتے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، حضرت زکریا کی نظر پڑی ان پھلوں کے اوپر نظر پڑی جو پھل اللہ تعالیٰ اس کو دیا کرتا تھا۔ زکریا کہنے لگے، یا مریم انا لک ھذا، اے
مریم یہ پھل تمہیں کون لا کر کے دیتا ہے؟ کفالت تو میں کرتا ہوں، تمہاری دیکھ ریکھ تو میں کرتا ہوں، آئی مریم یہ پھل تمہیں کون لا کر کے دیتا ہے؟ مریم کی زبان سے یہ جملہ نکلا، مریم کہنے لگی قالت هو من عند اللہ، یہ پھل اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہی لا کر کے مجھے دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ یہ زکریا کو سننا تھا کہ جب بغیر موسم کے پھل اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے اور بغیر موسم کے بے موسم پھل اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ یہ کیلے کا بھی موسم نہیں ہے، کیلا موجود، یہ آم کا موسم نہیں ہے، یہ بھی آم موجود ہے، یہ انار کا موسم نہیں ہے، پھر بھی انار موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی عمر میں بھی بیٹا بیٹی دے سکتا ہے۔ حضرت زکریا نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، ہاتھ اٹھایا، ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا نے دعا مانگی، وہ زکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ میرے بھائیو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ 80 سال کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے زکریا کو یحییٰ عطا کر دیا۔ میرے بھائیو یہ ہے توحید، یہ ہے توکل، یہ ہے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ۔ اسی کو ہندو دھرم کے کتابوں کے اندر باقاعدہ کئی انداز سے لکھا ہوا ہے۔ یا چتیو یوم مہنستسما دیوی شوری ریشا تتھستو شمبل گرام سوتی سیوجو جاتی ویوجتا منگلچارا بہولا پاپیتا ویوجتا۔ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ اسی سے مانگو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دینے والا نہیں ہے، ذرہ برابر کچھ بھی نہیں تمہیں دینے والا نہیں ہے، وہی اللہ سب کچھ دینے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی سب سے بڑا پاپ کون ہے؟ تو سب سے بڑا گناہ یہی ہے شرک۔ شرک نہیں کرنا ہے، کچھ بھی کر جاؤ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں شرک نہیں کر رہے ہو تو زنا بھی کرو، چوری بھی کرو، ڈکیتی بھی کرو، یہ سب بھی کرو۔ شرک یہ پہلے نمبر میں ہے، یہ پہلے نمبر میں اگر شرک کر لیا تو آپ کی نمازیں بیکار، روزہ بیکار، حج بیکار، سب بیکار، جہنم میں آپ کا کنفرم ہے، کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار کل قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں ان جملوں کے پر غور کیجیے۔ نمبر 2 یہ تو ہو گیا شرک، شرک نہیں کرنا، توحید کے اوپر جمع رہنا، توحید، ایمان نہیں بیچنا ہے۔ ایک ایک کپ میں، ایک ایک چائے کے کپ میں اپنی ایمان کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کچھ لوگ بتا رہے تھے مولوی صاحب الیکشن کا زمانہ ہے، جدھر پیسہ پھینکا ادھر آدمی مڑ گیا۔ ہاں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، اور پیسے کے چکر میں آدمی دوسرے کا قتل اور مرڈر کرنے کو بھی تیار۔ اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، توکل ہی نہیں ہے لوگوں کو، توکل بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے نہیں۔ اگر توکل سیکھنا اور بھروسہ سیکھنا ہے تو چرندوں اور پرندوں سے سیکھو۔ لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر یغدو حسابا وتروح بطانا۔ امام کائنات نے فرمایا اگر تم توکل سیکھنا چاہتے ہو، بھروسہ سیکھنا چاہتے ہو تو چرندوں اور پرندوں سے سیکھا کرو۔ چرندہ پرندہ اپنے اپنے حوصلوں سے، اپنے گھونسلوں، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں صبح کے وقت بالکل خالی پیٹ کے اندر کچھ بھی نہیں رہتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کے پر اسے اتنا بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ ضرور کھلائے گا، اللہ ضرور پلائے گا۔ یہ چرند پرند اپنے گھونسلوں سے نکل کر کے کئی جگہوں میں جنگلوں میں چلے جایا کرتے ہیں، وہاں پہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، پیٹ بھر کر کے آتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے اناج لے کر کے آتے ہیں۔ فرمایا آئی میرے بندوں، آئی انسانوں، غور کرو، جب اللہ تعالیٰ چرند و پرندوں کو دے سکتا ہے، اور ایک ایک مچھلیاں جو سمندر کے اندر ہیں، اور ایک مچھلی جو اتنی بڑی بڑی مچھلی ہے جو 1000 ٹن گوشت کھا جایا کرتی ہے، جب اللہ تعالیٰ ایک ایک مچھلی کو 1000 ٹن گوشت کھلا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی گوشت کھلا تمہیں بھی 2 روٹی، تمہیں بھی 2 بوٹی کھلا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو، اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرو، نماز کے وقت نماز پڑھ لیا کرو، اللہ کا نام لے لیا کرو۔ میرے بھائیوں
لیکن اللہ کی ذات کے اوپر لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے. آج نیتاؤں کے اوپر بھروسہ ہو گیا ہے, آج نیتاؤں کے چکر میں چمچہ گیری کرنے لگا ہے, آج اس کے چکر میں لگ گیا ہے اور نیتاؤں کے چکر میں لگ گیا ہے. یہ نیتا تمہیں کیا دے گا میرے بھائیو؟ ضعف الطالب والمطلوب, یہ خود کمزور ہیں, یہ تمہیں کیا دیں گے؟ یہ خود فقیر ہیں, یہ تمہیں کیا دیں گے؟ ان چکروں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے اس اللہ کی ذات کے اوپر تم توکل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پورے خزانے, وہی تم کو دینے والا ہے. جو اللہ ایک چائے بیچنے والے کو پردھان منتری بنا سکتا ہے, کیا اللہ تعالیٰ وہ تمہارے گھر کو چلا نہیں سکتا ہے؟ بالکل بلا قادرین, بلکہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اوپر قادر ہے. میرے بھائیوں, پہلے کے لوگ ایسے تھے جن کے پاس دنیا آئی لیکن دنیا کو ٹھکرا دیا اس نے اور مانگا تو اللہ تعالیٰ سے مانگا. سالم بن عبداللہ کی زندگی کو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا. مکہ کے اندر جو خانہ کعبہ ہے اور جس خانہ کعبہ کا طواف یہ سالم بن عبداللہ کر رہے تھے, وہاں کا گورنر, وہاں کا بادشاہ ہشام بن عبد الملک بھی اسی خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہا تھا. سالم کے اوپر نظر پڑی, قریب گیا اور سالم سے کہنے لگا, آئی سالم, تمہیں اگر کوئی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگ لو. سالم نے کہا, تم سے کیا مانگو؟ ہاں مجھے معلوم ہے تم بادشاہ ہو, مجھے معلوم ہے تم گورنر ہو, لیکن اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مانگو. مجھے یہ تو شرم آ رہی ہے, مجھے یہ بہت زیادہ شرم کی بات ہے کہ اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی اور سے سوال کر بیٹھوں. اس کو بہت غصہ آیا. حضرت سالم بن عبداللہ جب باہر نکلنے لگے تو ہشام بن عبد الملک بھی باہر نکلا اور ہشام بن عبد الملک نے سالم بن عبداللہ سے کہنے لگا, آئے سالم, اب تو تم خانہ کعبہ میں بھی نہیں ہو, اب تو تم اللہ کے گھر میں بھی نہیں ہو. آئے سالم, اب مانگ لو, جو کچھ تمہیں چاہیے بولو, میں تمہیں دینے کو تیار. سالم بن عبداللہ کا جواب سنو. اس نے کہا کہ کیا مانگو تم سے؟ دنیا دے سکتے ہو, کیا آخرت تم دے سکتے ہو؟ سالم بن عبداللہ کے ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ہشام بن عبد الملک جو گورنر تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں, ہم تو آخرت نہیں دے سکتے, ہم تو آخرت کے مالک بھی نہیں ہے. اگر ہم دے سکتے ہیں تو دنیا دے سکتے ہیں, مانگ لو, دنیا جتنی چاہے تو مانگ لو, ہم تمہیں دنیا دینے کو تیار ہیں. ہشام بن عبد الملک ان جملوں کو سننے کے بعد سالم بن عبداللہ کہتا ہے, ما سألت الدنیا من یملکوها فکیف اسألها من لا یملکوها. میں نے تو دنیا اس سے بھی نہیں مانگی ہے جو اس دنیا کا مالک ہے, میں نے وہ دنیا اس سے بھی نہیں مانگی ہے جو اس پورے کائنات کا مالک ہے. میں نے دنیا نہیں مانگی, میں نے مانگی ہے تو آخرت مانگی ہے, اور تو آخرت کا مالک ہی نہیں ہے, اس وجہ سے تو مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے. دنیا لے کر کے آیا ان کے پاس, لو یہ دنیا لے لو. لیکن سالم بن عبداللہ نے کہا نہیں, ہم تمہاری چمچہ گیری نہیں کریں گے, ہم تم سے نہیں مانگیں گے. اللہ کے ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ ہے, اللہ ہی عزت و ذلت کا مالک ہے. ایسے ایسے لوگ تھے جو چند روپیوں میں بکتے نہیں تھے اور اپنے ایمان کو خراب نہیں کرتے تھے اور اپنے عقیدے کا سودا نہیں کرتے تھے. آج ایسے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں. تو پہلا کام شرک نہیں کرنا چاہیے, یہ اللہ کا پیغام. یہ ابوالکلام سلفی کا یہ بات, ابوالکلام سلفی کی یہ بات نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن کی ایک ایک بات بالکل سچ ہے. شرک مت کرو. اور دوسرے جملے کے اوپر غور کیجیے, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اے کچنا کے لوگوں سنو, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ماں باپ کے ساتھ, بوڑھا ہو گیا یا آپ کی ماں بوڑھی ہو گئی یا دونوں کے دونوں بوڑھے ہو گئے, تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بوڑھا بوڑھی اگر ہو گئے تو کیا مطلب, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان سے نرمی سے بات کرو, ان سے اچھے سے کلام کرو, ان کے سامنے عزت کے ساتھ کھڑے رہو. آج کل تو گنگا الٹی بہ رہی ہے, جیسے شادی کر کے لایا ویسی جورو کا گلا غلام بن گیا. اب بیوی جو کہتی وہی بات مانتا ہے اور اپنے ماں کو خود ڈانٹتا ہے, چپ آپ جھوٹ بول رہی ہیں, میری بیوی ٹھیک ٹھاک بول رہی ہے, آپ کو کیا پتا, آپ ہی نے غلطی کی ہوگی. میرے بھائیوں, ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے بیویوں کے چکر میں لگ کر کے اپنے ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں. ماں کا مقام
باپ کا مقام یہ ہے کہ جہاد سے بڑھ کر کی ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے جہاد کی اجازت دے دیجئے، میں میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں لڑائی کرنا چاہتا ہوں، میں کافروں سے لڑنا چاہ رہا ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے میدان جہاد میں جانے کی اجازت دے دیجئے. آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ اس روئے زمین کے اندر زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں. اللہ کے نبی میرے ماں باپ دنیا کے اندر زندہ ہیں. آپ نے فرمایا ان الجنت تحت قدامها، تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. فرمایا تمہارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جا اپنی ماں باپ کی خدمت کرتا جا اور جنت کو کمپلیٹ کرتا جا، جنت کنفرم کرتا جا، جا اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا جا. یہ تو اسلام کہتا ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے، یہ تو محمد رسول اللہ فرماتے ہیں. ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی یہ بتائیے ماں باپ کا حق بچوں کے اوپر کیا ہے. اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ ماں باپ کا حق بچوں کے لیے کیا ہے. اللہ کے نبی نے دو جملے میں جواب دیا. بڑی لمبی چوڑی تقریر آپ نے کی، بلکہ آپ نے یہی فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم ہے. اگر تم جنت جانا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، اگر جہنم جانا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو تم ناراض کر لو. جنت بھی تمہارے ماں باپ ہے، جہنم بھی تمہارے ماں باپ ہے. اگر ماں باپ کی خدمت کرتے ہو تو جنت کنفرم ہے، اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہو تو جہنم کنفرم ہے. میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، آج سماج کے اندر دیکھو، آج ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں ہے، بس کھانا کھلا دیا، اتنا ہی کر دیا. میرے بھائیو اتنا کرنا کافی نہیں ہے. ایک آدمی نے خانہ کعبہ کے اندر ایک اپنے ماں کو اپنے اوپر سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کروایا، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد غالباً حضرت عمر فاروق سے پوچھا اے عمر فاروق کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا ہے، کیا میں نے اپنے ماں کا حق پورا کر دیا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، تم نے اپنے ماں کا حق ادا نہیں کیا ہے، بلکہ تمہارے ماں نے پیدائش کے وقت جو وہ آواز نکالی تھی، آہ کی آواز، جو درد کی وقت جو آواز نکالی تھی، اس آواز کا بھی حق تم نے ادا نہیں کیا ہے. ماں باپ کا اتنا حق اسلام بتاتا ہے. میرے بھائی جو شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو لوگ تکلیف دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کر دیا ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے حرام ہے، جنت اس کے لیے حرام ہے. جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو ستانے والا، تکلیف دینے والا جنت میں نہیں جائے گا. تتھستو شمبل گرام سوتے سے جاتی ووجتا منگلچارا بہول پاپیتا ووجتا. وہ نبی آئیں گے شمبل گرام کے اندر آئیں گے. تتھستو شمبل گرام سوتے سے جاتے ووجتا منگلچارا بہول پاپیتا ووجتا. وہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں گے، وہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے. نبی نے بھلائی کی دعوت دی اور نبی نے بتایا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، جنت کنفرم کر لو. ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ تم غلط طریقے سے پیش مت آنا. اور قرآن تو اتنا کہتا ہے اُفِّ لَهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. قرآن تو اتنا کہتا ہے اگر تیری زندگی میں تیری ماں زندہ ہے، اگر تیری زندگی میں تمہارے باپ زندہ ہے، یا یہ سمجھ لو تمہارے ماں باپ دونوں کے دونوں زندہ ہیں، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑے پیار سے بات کرو، بڑے نرم سے بات کرو. اُفِّ لَهُمَا وَلَا تنہرہما. تم اپنے ماں باپ کی باتوں کو اف تک بھی نہ کہو. ولا تنہرہما، اور نہ تم اپنے ماں باپ سے تم جھڑک کر کے باتیں کیا کرو. وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی تم اپنے ماں باپ سے باتیں کیا کرو بڑے پیار سے، بڑے نرم سے اپنے ماں باپ سے باتیں کیا کرو. اور اتنا ہی نہیں، نماز پڑھو، عبادت کرو، یا کہیں بھی رہو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی
ربیانی صغیرا۔ اے اللہ، اے رب العالمین، جس طریقے سے میرے ماں باپ نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا، اے اللہ میں کھانا نہیں کھا پاتا تھا، میرے ماں باپ نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیشاب کر کے اپنے جسم کو صاف نہیں کر پاتا تھا، اللہ میرے ماں باپ نے مجھے صاف ستھرا کیا، مجھے چلنا سکھایا، مجھے کھلانا سکھایا، مجھے کپڑے پہننا سکھایا، مجھے ہر طریقے سے میرے ماں باپ نے میرے اوپر رحم کیا ہے۔ اے اللہ، بڑھاپے کی عمر میں میرے ماں باپ کے اوپر تو رحم کر، دنیا میں اگر نہیں ہے، قبر میں ہے، تب بھی تم اپنے ماں باپ کے لیے رحم کی دعا مانگا کرو۔ نمازی نہیں ہے تو دعا کہاں سے مانگیں گے؟ آج دعا ہی نہیں، آج بس دولت کے چکر میں لگا ہوا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ دوسرا ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو تکلیف دے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے پر کنفرم کر دیا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کو تکلیف مت دینا۔ بیوی آ جانے کے بعد جورو کا غلام مت بن جانا، بیوی کا حق ہے، لیکن یہ نہیں اگر بیوی اگر غلط ہے، میرے بھائیو، اگر ماں باپ بول دے بیوی کو طلاق دے دو تو طلاق دے دو، اتنا اسلام نے اس کا مقام دیا ہے۔ لیکن آج گنگا الٹی بہہ رہی ہے، بیوی کہ تمہارے ماں کے ساتھ نہیں رہیں گے، اچھا تو ٹھیک ہے، کسی بہانے سے ماں ہی کو الگ کر دیا۔ آج ماں کو اپنے ساتھ رکھنے کا حکم ہے، لیکن ماں کو الگ کیا جا رہا غیروں کی طرح۔ آج غیر مسلموں کا طریقہ دیکھ کے اولڈ ہاؤس کھول دیا گیا ہے، بوڑھے ہو گئے تو اولڈ ہاؤس میں پہنچا دیا۔ اب تمہارا کیا کام ہے؟ تم صرف ڈسٹرب کرتے ہو، جاؤ اولڈ ہاؤس میں پھینک دیا، کیسے کھا رہے ہو، مر رہے ہو، جی رہے ہو، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام یہ تمہیں سکھاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جب زندگی میں سب سے زیادہ جب تمہاری ضرورت ہو، وہ بڑھاپے کی عمر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو۔ اگر جنت کنفرم کرنا چاہتے ہو تو یہ قرآن تم سے کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب آگے آئیے، پھر فرمایا اللہ کے نبی، یہ تو مجھے پتا چل گیا سب سے بڑا پاپ شرک ہے، اس کے بعد ایوزم، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ اچھا آپ نے فرمایا اس کے بعد گناہ یہ ہے ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تم قتل کر دو، اپنے بچوں کو رحم مادر میں مار دو، اپنے بچوں کو مار دو اور بچے دانی کو ڈاکٹر کے ذریعے سے نکلوا دو، ہم دو اور ہمارے دو کے نعرے لگانے لگو اور دو بچے رکھ کر کے بس اب اس سے زیادہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، کون کھلائے گا کون پلائے گا، ہم ان بچوں کی پرورش نہیں کر پائیں گے، یہ بھی پاپ انسان کر گزرتا ہے۔ آج بہت سے مسلمان ہیں جو ان راستوں کے اوپر چل نکلا ہے، 2-4 بچے ہوئے، بچہ دانی کو ختم کر دیا، رحم مادر سے بچہ دانی کو نکلوا دیا، ڈاکٹر کے ذریعے سے بچے دانی کو ختم کروا دیا، دوا کے ذریعے سے بچے دانی کو ختم کروا دیا اور کہتا ہم دو ہمارے دو، اب اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اے میرے بندو تم اپنے بچوں کو کھلانے اور پلانے کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو، اپنے بچوں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنے بچے کو مار ڈالے۔ ارے کفار مکہ یا زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ تو اتنا کیا کرتے تھے کہ دنیا میں آنے کے بعد بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، بچیوں کو زمین کے اندر زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ تم تو زمانہ جاہلیت سے بھی زیادہ ڈینجر ہو، اس بچے نے تو دنیا بھی نہیں دیکھا ہے، رحم مادر میں بھی بچہ ہی ہے، تم نے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ کر لیا کہ بچی ہے، اب اس کو تم نے ختم کروا دیا، اس کو تم نے مار ڈالا۔ میرے بھائیو اتنا بڑا پاپ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شرک کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ یہی ہے ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تم اپنے بچے کو اس وجہ سے مار دو کہ وہ بچہ تیرے ساتھ کھائے گا، وہ بچہ تیرے ساتھ رہے گا، اس بچے کی پرورش تمہیں کرنی ہوگی۔ آج آپ کے یہاں ہو رہا ہے کہ نہیں یہ کام؟ کتنی عورتیں کر رہی ہیں؟ بہت سی عورت ایسی ہوتی شادی ہوتی ابھی ہم کو بچہ نہیں چاہیے، تو نہیں چاہیے تو شادی کیوں کیا؟ ابھی ہم کو بچہ نہیں چاہیے، ابھی ہم انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی ہم کو بچہ نہیں چاہیے۔ اگر تمہاری ماں نے یہی کام کیا ہوتا تو تم دنیا میں آتی؟
ہم کو بچہ نہیں چاہیے، اور دوائی کھا کھا کر کے اپنے اس رحم مادر کو اور اس بچے دانی کو وہ کمزور کر لیتی ہے۔ میرے بھائیوں، کیوں؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ بچے پیدا ہو جائیں گے تو ہماری زندگی کے اندر سکھ چلا جائے گا اور دکھ آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا بن بیٹھا ہے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچے کو کھلانے اور پلانے کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو۔ میرے بھائیوں، آج سماج کے اندر یہ گندگیاں پھیل رہی ہے۔ اب آئیے، یہ دوسرا گناہ، یہ تیسرا گناہ ہو گیا۔ پہلا شرک، دوسرا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اگر نہیں کرتا تو یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ۔ تیسرا، اپنے بچوں کو اس وجہ سے قتل کر دیا جائے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کھلانا اور پلانا پڑے گا، کھلانا اور پلانا پڑے گا۔ بچے ہیں تو بچے کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کا بچہ آپ کے لیے رحمت بھی ہے اور آپ کے لیے زحمت بھی ہے۔ آپ کا بچہ کھاتا کیسا ہے؟ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے کوئی مطلب نہیں، اس کو ٹوکو۔ بائیں ہاتھ سے کھائے تو اس کو منع کرو کہ بیٹے بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، یہ شیطان کا کام ہے۔ آپ کا بیٹا کھڑا ہو کر کے کھائے تو بچے سے بولو کہ بیٹا بیٹھ کر کے کھاؤ، یہ کھڑے کھڑے کھانا اسلام کا قانون نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا فرمان نہیں۔ آپ کا بچہ گالی دے تو بچے کو روکو ٹوکو، کیونکہ کلکم، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ 1 2 4 10 جتنے بھی بچے ہیں، بچوں کی تربیت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ محمد رسول اللہ نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی ہے، کیسی تربیت کی ہے، غور کرو۔ وہ کچنا کے لوگوں، پورنیا کے لوگوں، محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی کیسی تربیت کی ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کو دیکھو، حضرت فاطمہ کو دیکھو، آخری وقت ہے، مرنے کے قریب میں ہے۔ حضرت فاطمہ اپنے شوہر حضرت علی سے کہہ رہی ہیں، آئی شوہر میرے، آئی میرے شوہر حضرت علی، سنو، جب میں انتقال کر جاؤں تو رات کی تاریکی میں مجھے دفن کرنا، دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ آئی بی بی فاطمہ کیوں ایسا کہہ رہی ہو؟ رات کی تاریکی میں کیوں دفن کرنے کی باتیں کر رہی ہو؟ دن کے اجالے میں کیوں نہیں دفن کی باتیں کہہ رہی ہو؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، آئی میرے شوہر، اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں، دن کے اجالے میں تم مجھے دفن کرنے کے لیے لے جاؤ گے، اگر کہیں کسی مرد کی نظر میرے جسم کے پر پڑ گئی اور کہیں وہ آدمی اگر کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا تو کل قیامت کے دن میں رب العالمین کو کون سا چہرہ دکھاؤں گا؟ اس وجہ سے میرے شوہر رات کی تاریکی میں دفن کرنا، یہ تربیت دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کو۔ آج ہماری لڑکیوں کو دیکھو، بیٹی آپ کی زندگی میں رحمت ہے، رحمت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی 2 بچیوں کی تربیت کر لے، 2 بچیوں کی صحیح پرورش کر لے، 2 بچیوں کی پرورش کر لے تو یہ 2 بچیاں اسے جہنم سے بچا لیں گی، یہ جہنم میں آڑ بن جائیں گے۔ کہیں آپ نے فرمایا، کہیں آپ نے اس انداز سے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جو 2 بچیوں کی تربیت کرنے والا ہوگا۔ آج ہمارے پاس بچیاں ہیں لیکن بچیوں کی تربیت ہی نہیں ہے۔ آپ کے یہاں جلسوں کے اندر میلہ لگتا ہے، آپ کے یہاں جلسوں کے اندر بازار لگتے ہیں، یہ کن کی بیٹیاں گھومتی ہے بے پردہ ہو کر کے، کن کی لڑکیاں، کن کی بہنیں گھومتی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے اور یہ چند جملے میرے سخت نکل رہے ہیں، یہ تمہاری بیٹیاں ہیں، یہ تمہاری بہنیں ہیں جو بازاروں کے رونق بن رہی ہیں، جو بازاروں کے اندر گھوم کر کے جوانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہی ہے۔ یہ تم نے اپنے بچوں کی وہ تربیت کیوں نہیں دی؟ اپنے بچوں کو کیوں نہیں سکھایا؟ آئی میری بیٹی، تیرا جسم بھی پردہ ہے، تیری آواز بھی پردہ ہے اور تیرا سب کچھ پردہ ہے۔ المرأة عورة فإذا خرجت استصرفها الشیطان، ایک عورت پورا کا پورا پردہ ہے، جب کوئی لڑکی نکلتی ہے اپنے گھر سے تو شیطان اس کا تیسرا ہو جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے اور شیطان اس کو غلط راستے کی طرف نکال دیتا ہے۔ آج دیکھیے
जलसे के अंदर बाजार नहीं लगेगा, बाजार लग गया तो वहाँ लड़की का जाना कन्फर्म, और जहाँ लड़की हो वहाँ लड़के का पहुँचना कन्फर्म। जाहिर सी बात है जहाँ पेट्रोल और जहाँ आग हो तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आग लगेगी ही। ये हाल किसने बनाया है और ये माहौल किसने बनाया है? ये सब जिम्मेदारी या आपका काम है मेरे भाइयों। किसकी मजाल है कि कोई आदमी जलसों के अंदर आकर के ये काम करे, लेकिन आपने वो काम बताया और आपने वो बाजार लगा करके वो रास्ते खोल दिए। अब बाजार, अब जाहिर सी बात है आपने मिठाई लगा दी, किसी जगह पे आपने मिठाई रख दी। अब सोचिएगा यहाँ पे इस मिठाई के पास मक्खियाँ नहीं आएंगी। हाँ, ये हो सकता है मिठाई हो तो वहाँ पे पहुँचेंगे और वहाँ पे जाकर के उस मिठाई को टच करने की कोशिश की जाएगी। तो मेरे भाइयों, आपने ये बाजार लगवा करके आपने एक तरीके से लड़कों और लड़कियों का एंजॉय का एक जरिया आपने बना दिया। जलसा है भाई, मस्जिद की तामीर और तरक्की का ये जलसा है। ये बताइए लोगों को, मस्जिद की तामीर और तरक्की बहुत काम है, बहुत बड़ा काम है। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, सबकी बस की बात नहीं मस्जिदों को तामीर करना, मस्जिदों की तामीर करना, मस्जिदों का बनाना मोमिनों का काम है। जो मोमिन है, जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाला है, उसको बताओ मस्जिदों की तामीर के लिए जब ये जलसा हो रहा है तो जब तक सुनना है आराम से सुनो, और अगर तुम्हें नींद आए तो घर के अंदर जाकर के सो जाया करो। आज अभी जाकर के बाहर में आप देखें चंद लड़के और लड़कियां आपस में बातें भी कर रही होंगी, कुरान की आयतें सुनाई जा रही है, फिर भी उसको जर्रा बराबर असर नहीं हो रहा है। मेरे भाइयों, खुल्लम खुल्ला बुराई की जा रही है। वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाह, फिर फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, अपने बच्चे को कत्ल मत करो। नहनु नरज़ुकुकुम वइय्याहुम, हम तुम्हें रोजी देते हैं और हम तुम्हारे बच्चों को भी रोजी देते हैं। रोजी का मालिक अल्लाह है। अल्लाह जब तुमको रोजी दे रहा है, तुम्हारे बच्चे को भी अल्लाह ही रोजी देगा। अब तुम ये क्यों सोच रहे हो ये बच्चे को कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा? जब तुम्हारी रोजी रोटी अल्लाह ताला ने लिख दी है और जितना तुम्हें मिल रहा है उससे 1 रुपया तुम ज्यादा नहीं कमा सकते हो। ये रोजी रोटी तुम्हें अल्लाह ताला दे ही रहा है तो तुम्हारे बच्चे को भी रोजी रोटी अल्लाह ही देगा। ये अकीदा, ये ईमान अपनी जिंदगी के अंदर पैदा कर। नहनु नरज़ुकुकुम वइय्याहुम, फिर फरमाया वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। इस कुरान की इस आयत के टुकड़े को सुनिए और इसी के ऊपर मेरी पूरी तकरीर होगी। अब वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, और ऐ लोगों, ऐ कचना के लोगों, पूर्णिया के लोगों, तुम फाहिश के करीब, गंदा कामों के करीब, गलत कामों के करीब, बुराइयों के करीब मत जाओ, चाहे वो चुपके चुपके हो या वो खुल्लम खुल्ला हो। बुराई के करीब जाने की जरूरत नहीं है। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, ना ही तुम चुपके चुपके गलत कामों में जाओ, ना ही तुम चोरी चोरी गलत काम किया करो, क्योंकि अगर तुम चोरी चोरी करोगे यअलमु ख़ाइनतल अयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर। आई मेरे बंदो, अल्लाह कहता है हम तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानते हैं, हम तुम्हारे दिल की धड़कनों को भी जानते हैं। जो काम तुम चुपके चुपके कर रहे हो उसको भी हम जान रहे हैं, और जो तुम ऐलानिया करते हो उसको भी हम जान रहे हैं। आजकल देखिए हालात, देखिए हमारे नौजवानों को देखिए, जलसा सुनने के लिए आता ज़रूर, लेकिन जलसा उसी वक्त तक सुनेगा जब तक लड़कियों की भीड़ भाड़ रहेगी। घूमा, एंजॉय किया, मस्ती किया। मैं ऊपर से ज़रा देख रहा था माहौल, जब खाना खाने के लिए आया तो मैंने कहा ज़रा मैं भी मंजर देख लूँ मैदान महशर का, हालात कैसे हैं यहाँ पे। तो जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने वो माहौल देखा। मेरे भाइयों, आजकल लड़कियां भी ऐसे ऐसे कपड़ा पहन करके आ रही है। टच मी, आओ मेरे पास। निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमिलातुन। हदीस के अल्फाज़ इमाम कायनात फरमाते हैं मेरी उम्मत में कुछ औरतें ऐसी आएंगी, कुछ लड़कियां ऐसी आएंगी, माइलातुन मुमिलातुन, जो लड़कियां खुद लड़कों की तरफ माइल होने वालियां होंगी या खुद लड़कों को अपने तरफ बुलाएंगी। आओ मेरे पास, खुद बुलाएंगी और खुद बन संवर करके उसके पास चली जाएंगी। बेहयाई की ये इंतहा होगी, ये बेहया बन जाएंगी, शर्म हया की कोई चीज़ ना होगी।
ہوگی، ایک دور ایسا آئے گا، امام کائنات نے فرمایا زمانہ اتنا ڈینجر ہوگا کہ لڑکیاں خود زنا کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گی، اور ایسی لڑکیاں لا یجدن ریحا، جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی، لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحا، نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی۔ آج فاحشہ کاموں کو دیکھیے، آج کھلم کھلا لوگ کھینی کھا رہا ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، آج کھلم کھلا لوگ زنا کر رہا ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے، آج کھلم کھلا لڑکے اور لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کوئی کہنے والا نہیں ہے، آج جوا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں اور جوا بازی عام ہو رہا ہے، لوگ جوئے پہ جوا کھیل رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ایک ایک میچ کرکٹ کے اوپر باقاعدہ جوا کھیلا جا رہا ہے، جوا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں الگ الگ، بے شرمی کی حد ہے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ منع کیا ہے، کہاں؟ پارکوں میں، بازاروں میں نہ جایا کرو۔ بازار یہ اللہ کی نظر میں سب سے بری جگہ ہے، اللہ کی نظر میں سب سے بری جگہ بازار ہے۔ آج ہماری لڑکیاں بازار میں جایا کرتی ہیں اور رات کی تاریکی میں جا رہی ہیں، باپ تو جلسہ میں سننے میں لگا ہے، ماں تو جلسہ سننے میں لگی ہے، اب وہ بیٹی کون سا کام کر رہی ہے وہ بچی خود جان رہی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، آج حالات اتنا بدل گئے ہیں، ما ظہر منہا وما بطن، فرمایا کہ برائی کے قریب، بے حیائی کے قریب بالکل مت جاؤ، نہ چپکے چپکے، نہ چوری چوری، نہ کھلم کھلا، ان بے حیائی کے کاموں میں بالکل مت جاؤ، اور وہاں سے تم بول دو انی اخاف اللہ، یہ غلط کام میں بالکل نہیں کر سکتا ہوں۔ اسلام نے اس کو منع کر دیا ہے، یہاں تک کہ اسلام تو اتنا بتاتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی حرام ہے، تم ایک لڑکی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں آج کل لڑکی اور لڑکیاں آپس میں ہاتھ گلے ملاتے ہیں، موبائل کے چکر میں لوگ دیوان اور پاگل ہیں، پوری رات لڑکیاں اور لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ویڈیو کالنگ کر رہے ہیں، اپنے جسم کی خوبصورتی دکھائی جا رہی ہے، آج سماج کے اندر یہ گندگیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ فواحش نہیں تو پھر اور کیا ہے، یہ گندگیاں نہیں تو اور کیا ہے۔ آج سماج کو گندا کرنے والوں لڑکوں اور سماج کو گندا کرنے والیوں لڑکیوں، سنو یہ حرام ہے، حرام، اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے کو حرام قرار دیا ہے، یہ اسلام نے اس کو منع کر دیا ہے۔ لیکن مولوی صاحب آپ تقریر کرتے رہو، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا دل کہتا ہے۔ کپڑا کیوں لیے ہیں؟ دکھانے کے لیے۔ کریم پاؤڈر کیوں لائے ہیں؟ دوسروں کو لبھانے کے لیے۔ ہاں یہ لپسٹک کیوں لگاتے ہیں؟ لڑکوں کو للچانے کے لیے۔ یہ حال ہے اور یہی کچھ ہو رہا ہے سماج کے اندر۔ میرے بھائیوں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فاحشہ کے قریب مت جاؤ، گندے کاموں کے قریب مت جاؤ۔ نبی اکرم کے اخلاق دیکھیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشا ولا متفحشا، ہمارے رسول نہ فاحش تھے نہ متفحش تھے۔ فاحش زبان سے گندی بات نکالنا یہ فاحشہ ہے، اور جسم سے غلط کام کرنا یہ متفحش ہے۔ اللہ کے نبی نہ زبان سے کوئی غلط بات نکالتے تھے نہ اپنے جسم سے کوئی غلط کام کرتے تھے۔ آج دیکھیے زبان سے بھی ہمارے جملے غلط نکل رہے ہیں، اور جسم سے وہ کام کرتے ہیں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد۔ آج تو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا معاملہ تو عام ہے۔ ایک آدمی ہم کو بتانے لگا، مولوی صاحب کیا بتاؤں، شادی کے 3-4 سال ہو چکے ہیں، میں نے اپنے بیوی کے ساتھ میں نے بہت رعایت کی، اس کی ہر بات میں نے ماننے کی کوشش کی، اس کی جائز فرمائش کو میں نے پورا کیا، لیکن موبائل نے میری بیوی کو بگاڑ کر کے رکھ دیا۔ میں نے کہا دیا کیوں؟ کہا کہ بیوی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، کہنے لگی تھی شوہر آپ مجھے موبائل دے دیجئے، آپ جب دکان میں رہیں گے تو میں آپ سے بات کرتی رہوں گی۔
इस मोबाइल ने उस लड़की को इतना बिगाड़ा कि अपने शौहर को छोड़ करके किसी और से बातें करने लगी, और यहाँ तक नौबत आई कि अपने शौहर से कह बैठी, जा अब तू अपनी जिंदगी गुजार, मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगी। मेरे भाइयों, आज तो मोबाइल ने लोगों की जिंदगी को बिगाड़ करके रख दिया है। हमारी लड़कियां बिगड़ रही हैं तो मोबाइल के जरिए से बिगड़ रही हैं, हमारे नौजवान लड़के बिगड़ रहे हैं तो मोबाइल के जरिए से बिगड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, आज मोबाइल के अंदर अगर भोजपुरी गाना न सुने, रिंगटोन लगाया हुआ, अभी किसी के मोबाइल बज रहा था गाने, मोबाइल रिंगटोन लगाया हुआ है भोजपुरी गाना। अब बताइए रिंगटोन, अब मौलवी साहब तकरीर करके, अब मौलवी साहब उसको फ़ोन लगाया, अब उसको भी गाना सुनना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, क्योंकि रिंगटोन उसने लगाया हुआ है। सही, आप लगाइए, गाना लगाया हुआ है, और ऐसे बेकार गाने जिसको सुन करके घिन आती हो। मेरे भाइयों, ये हाल है मुसलमानों का। जाहिर बता रहा, देखिए मैं किससे दिलचस्पी रखता हूँ, कुरान की आयतें नहीं रख सकता है वो, और इस्लामिक टोन, इस्लामिक म्यूजिक, इस्लामिक नज़में और इस तरीके से चीज़ें नहीं रख सकता वो, लेकिन रखेगा तो वही गाने रखेगा। अब बाप भी फ़ोन किया हुआ है तो बाप भी सुन रहा है, हम तेरे बिन रह नहीं सकता। अब बाप भी सुन रहा है, कुछ कहने को तैयार नहीं है। ये सारी के सारे बातें मौलवी साहब ही बताएंगे, कोई दूसरा नहीं बताएगा। मेरे भाई जो जरा तसव्वुर करो, वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। आज समाज के अंदर इतनी ज़्यादा गंदगियां फैल गई हैं। आज समाज के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, अल्लाह के नबी तीसरा सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अंतुज़ानी बिहलीलति जारिक। तीसरा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अपने पड़ोसी के साथ तुम ज़िना करो। तुम्हारे अगल बगल में, तुम्हारे पड़ोसी में लड़की है और वो खूबसूरत है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, अब उसका बाप कहीं कमाने के लिए चला गया और तुम्हारी नजर उस लड़की के ऊपर पड़ी, तेरी नीयत बिगड़ गई, तुमने मौका का फायदा उठाया क्योंकि वो पड़ोसी है। अब तुम्हें मालूम है कि इसका बाप कब आता है, तुम्हें मालूम है इसका भाई घर कब वापस आता है, तुम्हें मालूम है इसका शौहर कब वापस आता है, तुमने उस लड़की के साथ ज़िना कर लिया। इमाम कायनात ने फरमाया, ये अल्लाह की नजर में तीसरा सबसे बड़ा गुनाह है कि कोई आदमी अपने पड़ोसी लड़की के साथ ज़िना करता हो। मेरे भाइयों, पड़ोसियों के साथ आज ज़िना के अड्डे खुल गए हैं। आज पड़ोसी लड़कियों के साथ गलत काम हो रहे हैं। आज लड़कियां भी यही लड़कियों का मामला भी यही है, अपने पड़ोसी लड़कों को बाकायदा लाइन देती है और अपने पड़ोसी लड़कियों लड़कों के साथ गलत काम कर रही हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला फरमाता है, वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। इन तमाम चीज़ों को तुम छोड़ दो। हालात देखिए, आज समाज के अंदर ये माहौल बन गया है। कितनी तकरीरें होने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे भाइयों, कहाँ से शुरू करो और कहाँ पे ख़त्म करो। कुरान की एक आयत के अंदर ये सारी की सारी बातें मौजूद हैं। फवाहिश के करीब मत जाओ, गंदे कामों के करीब मत जाओ। और एक तो होता है बुराई करना, ये भी गंदा काम है। एक होता है बुराई करके उसको इजहार करना और ऐलान करना। कुल्लु उम्मती मुआफ़तन इल्लल मुजाहिरीन। इमाम कायनात फरमाते हैं, मेरी उम्मत में से हर किसी को माफ कर दिया जाएगा, लेकिन उस आदमी को माफ नहीं किया जाएगा जो गुनाह करने के बाद गुनाह का ऐलान करे। एक आदमी गुनाह कर रहा है चुपके चुपके, अल्लाह ताला उसको हो सकता माफ कर दे, लेकिन एक गुनाह करने के बाद अपने दोस्तों से बोलेगा, मालूम है कि मेरी गर्लफ्रेंड को कौन है, वो है मेरी गर्लफ्रेंड। एक लड़की भी बोलती मेरी बॉयफ्रेंड वो है। आज पार्कों के अंदर जाकर के शहरों के हालात को देखो मेरे भाइयों। आज मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ पार्कों में मिल रही है, होटलों में मुलाकात कर रही है। आज मुसलमान लड़कियां इस्लाम के नाम पर कलंक हैं और बाकायदा ये लड़कियां हिजाब में पर्दे में होकर के लड़कों के साथ बाकायदा पार्कों के अंदर इंजॉय और मस्तियां कर रही है और बाकायदा पूरी तस्वीरें उनकी सोशल मीडिया में घूम रही है। इल्लल मुजाहिरीन, ये वो लड़कियां हैं जिन
جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا. تم نے گناہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. اگر تم چپ کے تم نے یہ گناہ کر لیا ہوتا اور اللہ سے تم معافی مانگ لیے ہوتے, تم تو علل اعلانیہ کر رہے ہو اور کھل کر کے کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ یہ گناہ کیسے معاف کرے گا؟ امام کائنات آج دیکھیے کھینی کھاتا ہے لیکن سب کے سامنے کھا رہا ہے, برائی کر رہا ہے سب کے سامنے کر رہا ہے, بیڑی پی رہا ہے سب کے سامنے کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے سب کے سامنے پی رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے سب کے سامنے کھیل رہا ہے. میرے بھائیو, یہ وہ گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت کے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف بھی نہیں کرے گا جو علل اعلانیہ گناہ کیا کرتے ہیں, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, نہ تم فاحشہ کے قریب جایا کرو, برائی کے قریب بالکل مت جاؤ میرے بھائیو, چاہے وہ کیسی بھی برائی کیوں نہ ہو. برائی کی طرف جاؤ ہی مت, کنٹرول پاور رکھو, اپنے اندر کنٹرول ہونا چاہیے. کنٹرول کہاں, آج تو کلچ اور بریک اپنے پاس ہے ہی نہیں, کنٹرول ہی نہیں ہے, انکنٹرول ہو چکا ہے آدمی. آج جلسے میں اگر آدمی پہنچتا ہے تو تقریر سننے کے لیے نہیں پہنچتا ہے, اللہ ماشاءاللہ, میں سب کی بات نہیں بتا رہا ہوں, زیادہ تر 60% لوگوں کا یہی معاملہ ہوا کرتا ہے کہ چلو انجوائے کر لیتے ہیں, مستی کر لیتے ہیں. ہمارے نوجوانوں, تم مثالی نوجوان بنو, مجھے معلوم ہے تم جوان ہو, تمہارے اوپر آج لڑکیاں مر سکتی ہیں, اپنے آپ کو قربان کر سکتی ہیں, دعوت زنا دے سکتی ہیں. اے لڑکیوں, مجھے معلوم ہے تم بہت خوبصورت ہو, تمہارے پیچھے لڑکے دیوانے ہو سکتے ہیں, لیکن اسی جوانی کی عمر میں تمہارا سب سے زیادہ امتحان بھی لیا جا رہا ہے. سب سے زیادہ انسان کی زندگی میں جوانی کی عمر میں سب سے زیادہ اس کی آزمائش ہوتی ہے. ایک بوڑھے آدمی کو کون لائن مارے, ایک بچے سے کون غلط کام کرے. زیادہ تر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جب اس عمر کو پہنچتے ہیں تو میرے بھائیوں, اس عمر کے اندر سب سے زیادہ اس کا امتحان لیا جاتا ہے. سب سے زیادہ ایک نوجوان لڑکا ہو تو اس کی آزمائش ہوتی ہے, ایک نوجوان لڑکی ہوتی ہے تو اس کی آزمائش ہوتی ہے. اس کے پیچھے بہت سارے لڑکے لگ جاتے ہیں. ایک لڑکا جو اچھا ہینڈسم دکھتا ہے, خوبصورت دکھتا ہے, اس کے پیچھے بھی لڑکیاں لگ جاتی ہیں. اب اپنا ایمان بچانا بہت ضروری ہے. اپنے ایمان کو اگر تم نے بچا لیا اور اللہ کے راہ میں تم نے عبادت کر لی اور زندگی گزار لی تو حدیث کے اس الفاظ کو سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ, اور اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ دے گا, اس سائے کے نیچے جگہ دے گا جس سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا. ایسے موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس جوان کو اللہ تعالیٰ سایہ نصیب کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں, تم جوان ہو, مجھے معلوم ہے جوانی کی عالم میں بہت ساری آزمائشیں ہوا کرتی ہیں. آج چاروں طرف سے تمہارے اوپر آزمائشوں کے بارش ہو رہی ہے, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. ہر محلے میں, ہر گلیوں میں, ہر اگل بگل میں بہت ساری زلیخا تمہیں ملیں گی, بہت ساری لڑکیاں تمہیں ملیں گی جو دعوت زنا دیں گی. آج تمہیں یوسف بننے کی ضرورت ہے. یوسف کو, حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت ساری لڑکیوں نے, مصر کی بہت ساری لڑکیوں نے دعوت زنا دی, بہت سارے لڑکیوں نے دعوت زنا دی. میرے بھائیوں, یہاں تک کہ جس گھر کے اندر حضرت یوسف رہا کرتے تھے, جہاں وہ نوکر بن کر کے رہا کرتے تھے, اور جس بادشاہ نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا, حضرت یوسف کے اوپر اس کی ملکہ کی نظر پڑی اور ملکہ بھی دیوانی پڑ گئی, اس کے مالکن بھی دیوانی ہو گئی اور حضرت یوسف سے کہنے لگی آئے یوسف آؤ میرے ساتھ غلط کام کر لو, آئے یوسف آؤ میرے ساتھ, میرے جسم کی حوث کو پوری کر دو, میری پیاس بجھا دو. حضرت یوسف ایسے موقع پہ کیا کہتے ہیں, ہاں اسے معلوم تھا وغلقت الابواب
الابواب وقالت حیت لک، لڑکی نے اس مالکن نے وہ 7 دروازے کو بند کر لیا. اب اس کمرے کے اندر کوئی آنے جانا والا نہیں ہے، اب کوئی اس کمرے کے اندر نہیں ہے. حضرت یوسف اکیلے ہیں، وہ لڑکی بھی اکیلی ہے، اب دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہے. یہاں پہ کوئی غلط کام کر لے تو کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے. لیکن حضرت یوسف کی زندگی کو دیکھو اور ایمان کو دیکھو اور جوانی کے اندر کنٹرول پاور دیکھو. کنٹرول پاور. ایک تو نوکر ہے جو کہا جائے کرنا پڑے گا، ایک جوان ہے، اور وہ مصر کی لڑکی جو خاتون ہے زلیخا، وہ اس زمانے کی سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی ہے. ایسے وقت میں انسان کو کنٹرول کرنا سب کی بس کی بات نہیں ہے. کبھی آزمائش آپ کی زندگی میں آئے تو دیکھ لینا میرے بھائیو، بہت مشکل سے آدمی اپنے آپ کو بچا پاتا ہے ان گناہوں سے. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی جملہ کہا تھا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. ہاں اے مالکن، اے بادشاہ کی بیوی، ہاں میں تمہارا نوکر ضرور ہوں، لیکن اللہ کی فرما برداری میں کر رہا ہوں، اس کی نافرمانی میں نہیں کر سکتا ہوں. مجھے معلوم ہے یہ 7 دروازے تم نے تو بند کر لیے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن آئی مصر کی بیوی، مصر بادشاہ کی بیوی زلیخا، یہ سن لو، عرش کے اوپر جو میرا رب پروردگار ہے، فرش کے نیچے اگر کوئی چونٹی چلتی ہے کالی پہاڑ اور کالی رات میں، تو اس چونٹی کی چلنے کی آواز کو بھی میرا رب جانتا ہے اور میرا رب سنتا بھی ہے. میں اتنی بڑی حرکتیں کر کے اگر میں گزر جاؤں، چند منٹ کی انجوائے کر جاؤں، تو میں اپنے رب کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گا. یہ کہہ کر کے حضرت یوسف نکلے، دروازہ کھلتا چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی حفاظت کر ڈالی. میرے بھائیوں، آج کے دور میں ایمان بچانا بہت ضروری ہے. ایمان کے پیچھے بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں. آج ہر گلیوں کے اندر تمہیں زلیخا ملیں گی، لیکن تمہیں یوسف بننا پڑے گا. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تم فاحشہ کے کام میں بالکل مت جاؤ، نہ چپکے نہ چوری. بند کمرے کے اندر غلط کام ہو رہا ہے. فاحشہ کام یہ بھی ہے کہ موبائل کے اندر غلط چیز دیکھا جائے. یہ نظریں یا یہ آنکھیں کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے، اس اندھوں سے پوچھو. ایک اندھا آدمی ہے، اس سے پوچھو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ کہہ دے گا گھر لے لو، مکان لے لو، سب کچھ لے لو، لیکن میری آنکھ واپس کرا دو یار. آنکھ سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہے. ایک کان، جس کان سے تم گانے سن رہے ہو، سنو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جس کے پاس سننے کی شکتی نہیں ہے، سننے کی طاقت نہیں ہے، ان سے پوچھو یہ کان کتنی بڑی دولت ہے. وہ جواب دے گا، وہ کہے گا اگر اس کے پاس بولنے کی طاقت ہے تو وہ احساس ہے، وہ جانتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے سننے کی طاقت دے دے. جس کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے، قوت گویائی نہیں ہے، اس سے بولو یہ بولنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. وہ کہے گا دنیا میں اگر بول نہیں پا رہا ہوں تو اس سے بڑھ کر کے اور کیا کمزوری ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے. اب ان نعمتوں کا کل قیامت کے دن تمہیں حساب دینا پڑے گا. سب کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. ضرور بضرور تمہیں حساب دینا پڑے گا. تمہارے پیروں کا، تمہارے ہاتھوں کا، تمہاری آنکھوں کا، تمہارے کانوں کا، تمہارے جسم کا، تمہارے زندگی کا حساب دینا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا وہ دن ہوگا اور جس دن آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس دن اتنا ڈینجر منظر ہوگا. یہ سورج جو آسمان کے اوپر تمہیں دکھائی دے رہا ہے، یہ سورج جو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے اوپر جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے، یہ سورج انسان کے بالکل قریب آ جائے گا. انسان پسی میں ڈوبا ہوگا. تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل. یہ سورج انسان کے قریب 1 میل کے فاصلے کے اوپر یہ سورج آ جائے گا. جب سورج اتنا قریب ہوگا انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کے الفاظ ہے، لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن 5 عن عمره فيما فنى وعن شبابه فيما بلى وماله من أين اكتسب. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے. نعمتیں ملی ہے تو اس کا کیا مطلب؟
جو چاہے جیسا چاہے ویسا کر لے. نہیں, کل قیامت کے دن تمہیں سوال کا جواب دینا ہوگا. اپنے قدم کو بندہ ہلا نہیں سکتا ہے. اس کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا, آئی میرے بندے تم کو میں نے 40 سال کی زندگی دی, میں نے تمہیں 50 سال کی زندگی دی, میں نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی. اب اس زندگی کو تم نے کیسے گزاری؟ اب مجھے پوری کی پوری پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤ اور پوری زندگی کا بایو ڈاٹا بتاؤ. تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری, کہاں گزاری, کیسے گزاری, پوری زندگی کے بارے میں بتاؤ. میں نے تمہیں زندگی دی تھی شراب پینے کے لیے نہیں, جوا کھیلنے کے لیے نہیں, انجوائے کرنے کے لیے نہیں, موج مستی کرنے کے لیے نہیں. ہم نے تمہیں زندگی دی تھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے تمہیں زندگی دی تھی اپنی عبادت کرنے کے لیے. اب بتا تم نے اپنی زندگی کے اندر کتنی میری عبادت کی؟ جو 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے میرے بھائیوں, اس کو چلو پر پانی میں ڈوب کر کے مر جانا چاہیے. جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں, محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی سب سے زیادہ شکر گزار بھی ہیں, سب سے زیادہ متقی بھی ہیں, سب سے زیادہ پرہیزگار بھی ہیں. اس نبی کا عالم دیکھو. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں نماز پڑھا کرتے تھے, اور نماز اس طریقے سے پڑھا کرتے تھے. آپ کا قیام ایسا ہوتا تھا, آپ کا رکوع ایسا ہوتا تھا, آپ سجدہ اس طریقے سے کیا کرتے تھے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ کہیں محمد رسول اللہ کی تو جان نہیں نکل گئی ہے. آپ اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں سوجن پڑ جایا کرتا تھا, آپ کا پیر پھول جایا کرتا تھا. اتنے لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے, مجھے احساس ہوتا تھا کہیں محمد رسول اللہ کی تو جان نہیں نکل گئی ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ اتنی لمبی لمبی رکعت اور اتنا لمبا قیام, اتنے لمبے سجدے کیوں کیا کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ جواب دیتے ہیں, عائشہ امبا آیا عائشہ افلا کونو عبدن شکورا. آیا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو جس نے مجھے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے. جس اللہ نے نعمتیں دی ہے اس کے لیے ہم 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے, 5 وقت کی بھی نماز بھی نہیں ہے, اور کہتے ہیں پکا مسلمان ہے. گوشت کھانے والا مسلمان تھوڑی ہے. مت کھاؤ پھر بھی مسلمان رہو گے. کون کہتا ہے کہ گوشت کھائے بغیر آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا ہے؟ مرغا چلنا چاہیے, بریانی ہونا چاہیے. پکے مسلمان تب کہلائیں گے مولوی صاحب, تب کہلائیں گے. ایسے نہیں مسلمان ہیں ہم. غور کرو, نعمتیں اللہ نے دی ہے. عمر جوانی وان شبابہ فیما بلا, تیری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ جواب دو گے تم. پارکوں میں, ہوٹلوں میں اور شراب کے اڈوں میں جا کر کے بیٹھ کر کے شراب پینے والوں, تم جواب اللہ کے سامنے دے لینا. وان شبابہ فیما بلا ومالہ من این اکتسب, اور سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا, وفیما انفقہ, اور اس مال کو تم نے کہاں خرچ کیا. مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے, گھر پہ گھر بنائے جا رہے ہیں, مکان پہ مکان بنائے جا رہے ہیں, گاڑیاں پہ گاڑیاں خریدی جا رہی ہے, شادیوں میں 2-2, 4-4 لاکھ خرچ کیے جا رہے ہیں, لیکن مسجد کی تعمیر کی بات آئے تو سب سے چھوٹا نوٹ نکلے گا. جمعے میں دیکھو, جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد جب دیکھو آدمی کون سا پیسہ دے گا؟ 5 روپیہ. کسی فقیر کو دے تو وہ واپس آپ کو 10 روپیہ دے دے گا کہ مجھ سے بڑا فقیر تو ہے, لے. 5 روپیہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے, جس نے دیا اسی کو 5 روپیہ دے رہا ہے. میرے بھائی جو سمجھ میں بات نہیں آتی, جس اللہ نے دولت دی اسی اللہ کو تم دے رہے ہو. یہ گھر کس کا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, یہ گھر اللہ کا ہے, اور اللہ کے گھر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی ہے. فرمایا مَن بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ, جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا, اللہ کے لیے مسجد بنائی, اللہ کے لیے گھر بنایا, اللہ تعالیٰ جنت میں اس
کے لیے گھر بنائے گا۔ میرے بھائیو اتنی بڑی بڑی بشارتیں، او امیر لوگو، اے امیر زادو، اے امیر لوگو، اے دولت مندو، تمہارے پاس جب یہ قرآن کی آیتیں اور حدیث کے الفاظ پہنچتے ہیں، کیا تیرا دل بالکل نہیں گھبراتا ہے؟ تیرا دل کا وہ ایمان نہیں اٹھتا ہے اور تیرا دل نہیں کرتا چلو میں اپنا مکان اتنا بہتر بنا دیا ہوں، چلو میں مسجد کے اندر 1 لاکھ روپیہ دے دوں، 2 لاکھ روپیہ دے دوں؟ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کو اتنی زیادہ دولت ملنے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی دولت کو بچایا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے وہ تمام دولتیں غریبوں میں اور ان تمام دولتوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ جب نبی کا انتقال ہوا، نبی کے پاس اتنی دولت بھی نہیں تھی، اور یہ کہہ لو نبی کے پاس اس گھر کے اندر اتنا تیل بھی نہیں تھا کہ چراغ جلا کر کے محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھایا جا سکے۔ میرے بھائیوں، امیر زادو، یہ مال تمہیں کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ جیسے مرے گا ویسے تمہارے باڈی کو لوگ اٹھا کر کے قبر میں ڈال دیں گے، تم سے کوئی محبت نہ کرے گا، بلکہ تمہارے مال سے لوگ محبت کیا کریں گے۔ اس وجہ سے مالداروں، جب تمہیں موقع ملا ہے تو اس موقع کو تم جانے مت دو، اس چانس کو جانے مت دو۔ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا یہ بھی بتاؤ۔ یہ بھی پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن۔ اس سوال کا جواب تمہیں دینا ہے، ہمیں دینا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن مولوی صاحب بس تقریر کرتے چلے جاؤ، ہم سن لیں گے، ہمارا حال ویسا ہی رہے گا، ہاں ایسا ہی رہے گا، کوئی سدھار، کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ نہیں۔ میرے بھائیوں یہ حال ہے مسلمانوں کا، غور کیجیے آپ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فاحشہ کے قریب مت جاؤ، کھلم کھلا یا چھپکے چھپکے۔ ایک آدمی ہے، مسلمان ہے، اچھا خاصا ہے، کھلم کھلا تو نہیں کرتا لیکن چپکے چپکے کر لیتا ہے، لوگوں کے سامنے بڑا اچھا رہتا ہے۔ بند کمرے میں گیا تو موبائل کو کھولا، گندی گندی فلمیں دیکھنے لگا۔ بازاروں میں گیا، کلکتہ، دلی، بمبئی گیا، اب یہاں کون دیکھنے والا ہے، لڑکیوں کے چکر میں لگ گیا۔ ایسی جگہ میں گیا جہاں اپنے سماج کا کوئی آدمی نہیں ہے تو شراب پینے لگا۔ ایک کلکتہ میں میرا ایک دوست ہے، اس نے بتایا مولوی صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے ایسے مسلمان لڑکیاں بھی بیئر بار، شراب کی دکانوں میں آیا کرتی ہے، ایسی ایسی لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں، نقاب نکال کر کے اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہے، اور بڑے بڑے امیر مسلمان، بڑے بڑے امیر مسلمان ان شراب کی دکانوں میں پہنچتے، ہوٹلوں میں، اور پیسے کو ایسے پھینک پھینک کر کے پورا پیسہ بیکار کرتا ہے، شراب پیتے جاتا ہے، لڑکیوں کی اس انگڑائی کو اور اس ناچنے اور ڈانس کو دیکھتا رہتا ہے اور اس کے اوپر پیسے پھینکتے رہتا ہے اور شراب پہ شراب پیتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کی حالت میرے بھائیوں۔ اور اس نے بتایا کہ مولوی صاحب یہ بالکل کلیئر طریقے سے روزانہ کا معمول یہی ہے۔ افسوس یہ ہے، اس نے بتایا کہ میں اسی جگہ کام کرتا ہوں لیکن اب میں اس کام کو چھوڑنے والا ہوں، میں وہ کام تو ضرور کر رہا ہوں لیکن میں نے یہ منظر دیکھا ہے، مجھے گھن آتی وہاں سے، آج تک میں نے شراب بھی نہیں پی ہے، اب میں اس کو چھوڑنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اور جگہ دلا دے جہاں سے مجھے رزق مل سکے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے مسلمانوں کی حالت۔ پیسہ مل گیا تو آدمی سمجھتا اب جو چاہوں سو کر لوں۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھو، ان کے پاس بھی پیسہ آیا، ان کے پاس بھی امیری آئی۔ عمر بن عبدالعزیز کو دیکھو کہ ان کے پاس بھی امیری آئی، ان کے پاس بھی پیسہ تھا، لیکن جیسے خلیفہ بنے حضرت عمر بن عبدالعزیز، جیسے خلیفہ بنے، اس نے اپنے تمام پیسوں کو بیت المال کے اندر ڈال دیا، اپنے بیوی اور اپنے بیگم کے زیورات کو لیا اور اس نے بیت المال کے اندر ڈال دیا۔ میرے بھائیوں، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، اسے معلوم تھا کہ کل قیامت کے دن ان مال کے بارے میں حساب و کتاب اللہ کو دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں غور کرو، آج تو آدمی کھلم کھلا بھی برائی کر رہا ہے اور چپکے چپکے بھی برائی کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اور اس دن لوگ ایسے لوگ آئیں گے جو تہامہ پہاڑ کے مانند نیکیاں لے کر کے آئیں گے، تہامہ پہاڑ کے مانند نیکیاں لے آئیں گے، لیکن فرمایا ہباء منثورا،
منصورا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، ہوا میں اڑا دے گا، ختم، خلاص، زیرو، اس کا بیلنس ہی نہیں ہے، زیرو۔ وہ انسان کہے گا اللہ میری نمازیں کہاں گئی، میرا روزہ کہاں گیا، میری عبادتیں کہاں گئی، اتنی ساری نیکیاں تھی، ان تمام نیکیوں کو اللہ تو نے کیوں ہوا کے اندر اڑا دیا ہے؟ اللہ کہے گا تو بہت تمہاری نیکیوں کو اڑانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے پاس تو تم بڑا اچھا بنا کرتا تھا، لوگوں کے پاس تو تم بڑا دیندار بنتا تھا، لیکن چوری چوری چپکے چمکے جب بند کمرے میں ہوتا تھا تو غلط کام کیا کرتا تھا، جب الگ جگہ میں چلا جایا کرتا تھا تو اللہ کے حدود کو توڑ دیا کرتا تھا، تم نے وہ سارا کام کیا جو حرام تھا، اس تمام کاموں کو تم نے انجام دے دیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم نے تمہارے گناہ، ہم نے تمہارے تمام نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیا ہے۔ میرے بھائیو یہ حال ہے مسلمانوں کا، مسلمان چپکے چپکے بھی غلط کام کر رہا ہے اور چوری چوری بھی چپکے چپکے، دونوں طریقے سے غلط کام کر رہا ہے۔ موبائل نے لوگوں کو برباد کر دیا، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اس خبر کی منزل کی طرف نکل گیا ہے۔ ہاں یہ کوئی کبھی پہلے مر جاتا ہے، کوئی بعد میں مرتا ہے، کوئی کورونا وائرس کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک کی بیماری میں جا کر کے مر جاتا ہے، ہر کوئی اس خبر کی منزل کی طرف نکل پڑا ہے، اور اس گاڑی اس ٹرین کے اوپر سوار ہے، کب اس کی موت ہو جائے، کب وہ اپنے منزل کی طرف پہنچ جائے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود نماز میں ہم پیچھے ہیں، اس کے باوجود دینداری میں ہم پیچھے ہیں، اس کے باوجود ہم پرہیزگاری میں پیچھے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ آج ہمارے موبائلوں کے اندر گانے بھرے ہوئے ہیں، آج ہمارے موبائل کے اندر گندی فلمیں بھری ہوئی ہیں، آج ہماری لڑکیاں بے پردہ ہو کر کے گھوم رہی ہیں، کوئی کہنے والا، کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، حالات کا جائزہ لو، آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں تو بنائی جا رہی ہیں لیکن مسجدیں ویران ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پتہ بھی ہے تو یہ سمجھتا ہے ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے لیے جنت کنفرم ہے۔ میرے بھائیوں تو قرآن کی آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ غلط کام کے قریب بالکل مت جاؤ، چاہے چپکے چپکے چاہے چوری چوری، اور لاسٹ میں اس آیت کے لاسٹ میں بتایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کا قتل ناحق طریقے سے مت کرو، ہاں کسی کا قتل ناجائز طریقے سے مت کرو، کسی کا قتل اور مرڈر کرنا اسلام کے اندر حرام قرار دیا ہے۔ ہاں کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کسی نے کسی کو مار دیا تو اسلام کہتا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن اگر کسی نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، دشمنی کے بنا پہ اس کو اگر تم قتل کرتے ہو، چاہے وہ کوئی ہو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہندو، کوئی بھی ہو، کسی کا اگر تم قتل کرتے ہو تو اسلام بتاتا ہے قتل الناس جمیعا، اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا ہے، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن کی آیت کے اندر 5 باتیں بتائی گئی ہے۔ پہلی بات کہ شرک مت کرو، توحید کے اوپر زندہ رہو۔ دوسری بات والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تیسری بات اپنے بچوں کو قتل مت کرو، اور چوتھی بات برائی کے قریب مت جاؤ، کھلم کھلا یا چوری چوری کسی بھی طریقے سے فاحشہ کے قریب مت جاؤ، اور پانچویں بات کسی کو قتل ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے مت کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ اگر تم یہ کام کرتے ہو تو میرے بھائیو تمہیں اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن افسوس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ 2 گھنٹے کی تقریر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، مجھے بہت لمبا سفر بھی کرنا ہے، اور جس دن ٹائم دیتا ہوں اس دن ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، وہ دوسرے دن ٹائم ملتا ہے۔ اب بھائی آدمی کے پاس شکتی کب تک ہوتی ہے؟ اب 12 بجے کے بعد آدمی کو بعد نیند آنے لگتی ہے، تھکاوٹ ہونے لگتی ہے، اب اس کے بعد بھی پروگرام چل رہا ہے، وہ مولوی صاحب بولتے چلے جائیے۔ یہ 2 گھنٹے کی تقریر بہت لمبی چوڑی تقریر ہوتی ہے، ایک آیت میں انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک آیت میں فضیل ابن عیاض نے ایک آیت کا وہ ٹکڑا ہی تو سنا تھا۔ بہت بڑا ڈاکو تھا فضیل ابن عیاض، بہت بڑا ڈاکو تھا، ڈاکہ ڈالنے کے لیے کسی مکان میں چڑھ رہا تھا، اس کے کانوں کے اندر ایک سریلی آواز آئی، الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اب بھی تمہارا دل اللہ کے ڈر سے لرز جائے، اللہ کے خوف سے تیرا
میرا دل کانپ جائے۔ فضیل ابن عیاض جو کہ ڈاکو تھا، قرآن کی اس آیت کو سن لینے کے بعد کہتا بلا کیوں نہیں، وہ وقت آ گیا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل کانپ رہا ہے، اللہ کے ڈر سے، جہنم کی آگ سے اور عذاب قبر سے مجھے میرا دل کانپ رہا ہے کہ مجھے کل قیامت کی اللہ کے سامنے حساب بھی دینا پڑے گا۔ قرآن کی آیت کو سن لینے کے بعد فضیل ابن عیاض نے توبہ کر لیا، اور توبہ کرنے کے بعد بہت بڑے دیندار اور متقی بن گئے۔ پوری رات تقریر سننے کے بعد نماز ہی نہ بن سکو، پوری بار تقریر بننے کے بعد ہماری لڑکیاں پردہ نہ کرے، پوری رات تقریر سن لینے کے بعد ہمارے نوجوان بے حیا بن جائیں، ہمارے نوجوان دیندار نہ بنے، تو میرے بھائیو یہ تقریریں سن لینے کا مطلب یہی ہے، تم قرآن تو سنتے ہو لیکن قرآن کی آیتوں کے پر تمہیں وشواس نہیں ہے، تمہیں یقین نہیں ہے، اور اللہ کی ذات کے پر بھروسہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اللہ کے پاس حساب و کتاب دینے کا تمہیں ذرہ برابر احساس نہیں ہے، ورنہ صحابہ تو وہ تھے جو قرآن کی ایک آیت سن کر کے بالکل اسی آیت کے اوپر اپنی زندگی گزار دیا کرتے تھے، محمد رسول اللہ کے فرمان کو سن کر کے اس بات کے اوپر عمل کر لیا کرتے تھے۔ آج اتنی تقریریں سن لینے کے بعد ہم ٹس سے مستق نہیں ہوتے ہیں، ہم تو صنم وہی کریں گے، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا دل کہتا ہے۔ میرے بھائیو مسلمان وہ نہیں ہے جو دل کی سنتا ہے، مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی سنتا ہے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرتا ہوں اور اس کے پر عمل کروں گا۔ میرے بھائیو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، مجھے نکلنا ہے، بالکل فوراً ہی مجھے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو۔ الہ العالمین اور جتنے بھی حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے، تقریر سن لینے کے بعد صرف بس نمازی بن جائیے میرے بھائیوں، کچھ تبدیلی آنی چاہیے، قبر میں یہی کام آنے والا ہے۔ دنیا میں تو آپ کا بہت سے سپورٹر ہیں لوگ، بہت سے ساتھ دینے والے ہیں لوگ، لیکن قبر میں آپ کو آپ کی نماز ساتھ دے گی، آپ کا اعمال آپ کا ساتھ دے گا۔ قبر میں نہ تکیہ ہے، نہ بستر ہے، نہ کولر ہے، نہ پنکھا ہے، نہ رجائی ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس قبر کے بھیانک منظر کو کبھی ذہن کے اندر ڈالو۔ ابھی قبرستان میں جانا کوئی گوارا نہیں کرے گا، قبر کے اندر جانا گوارا نہیں کرے گا۔ قبرستان میں اس وقت رات کی تاریکی میں اس قبر کے اندر تمہیں سونا پڑے گا۔ میرے بھائیوں ہم سب کو اس قبر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قبر سے پناہ مانگنے کے لیے بارے میں فرمایا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ آپ نے فرمایا اللہ سے پناہ طلب کرو کہ تمہیں عذاب قبر سے بچا دے۔ میرے بھائیوں آدمی اپنے آپ کو بدلے، بدلو، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، اپنے آپ کو چینج کرو اس سے پہلے کہ تم دنیا ہی سے چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، خود نمازی بنو، اپنے گھر والے کو نمازی بناؤ، خود دیندار بنو اور اپنے سماج کے لوگوں کو دیندار بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔